جیسے جیسے یہ آتے ہیں تو مدرسہ بنتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے یہ ترقی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مدرسہ ترقی کر رہا ہے، حالانکہ مدرسہ ترقی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ یہ طلباء، یہ بچے ترقی کر رہے ہوتے ہیں، محنت یہ کر رہے ہوتے ہیں، کوشش اور کاوش آپ کے یہ بچے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مدرسے نے یہ اعزاز حاصل کیا، مدرسے نے یہ پوزیشنیں حاصل کی اور مدرسے نے یہ ایوارڈ جیتا۔ دراصل اس مدرسے کے پیچھے ان بچوں کا اور ان طلباء کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں تو آج جو ہمیں اسلام نظر آ رہا ہے، آج جو ہمیں تعلیمات نظر آ رہی ہیں، آج جو ہمیں شریعت نظر آ رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جناب اسلام نے ترقی کر لی، اسلام کو غلبہ مل گیا، اور اسلام پروان چڑھتا جا رہا ہے، اور اسلام ملکوں سے لوگوں تک اور افراد تک اور گھرانوں تک اور جناب وطن تک اور پوری دنیا تک پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ ان اسلام کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے، کون سے ایسے طلباء تھے، کون سے ایسے بچے تھے، کون سے ایسے ابتدائی لوگ تھے، کون سے ایسے آغاز والے لوگ تھے، کون سے ایسے بنیاد والے لوگ تھے، کون سے ایسے سنگ بنیاد رکھنے والے لوگ تھے جس کی وجہ سے اسلام ترقی کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اسلام زندہ باد، اور جس کی طفیل ہم کہتے ہیں کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، اور جس کے طفیل ہم کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام صرف دین ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ یہ صدقہ اور یہ طفیل جن کا ہے، یہ جن کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے دوستو، عزیز طلباء، ساتھیوں اور برادران اسلام، اگر آپ غور کرو تو اسلام کے پیچھے جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے مشکلات برداشت کی، جو تپتی ریت پر لیٹے، جو جناب انگاروں پر لیٹے، جو تختہ دار پہ لٹک گئے، جو جنگوں میں گئے، جو میدان کارزار میں گئے، جو بدر میں گئے، جو احد میں گئے، جنہوں نے بھوک برداشت کی، جنہوں نے افلاس برداشت کیا، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے، جو کھجور اور دودھ پہ گزارا کرتے رہے، جن کے گھروں میں مہینے مہینے چراغ اور جناب چولہا نہیں جلتا تھا، جو جناب بھوکے اور پیاسے رہے، جو نڈھال ہو گئے، اور جنہوں نے سفر کیے، اور سفر کوئی پراڈو اور فوریکس اور گاڑیوں پہ نہیں کیے بلکہ پیدل سفر کیے، اور ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ان کے جسموں میں کوئی سالم لباس نہیں تھا، اور ان کے پاس کوئی زاد راہ اور توشہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس بظاہر کوئی قوت نہیں تھی، ان کے پاس بظاہر کوئی ساز و سامان نہیں تھا، ان کے پاس بظاہر کوئی جناب واردات کا اور حملہ کرنے کا کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ نکلے اور مکہ سے نکلتے چلے گئے، اور مکہ سے نکل کر مدینہ گئے، اور مدینہ سے نکل کر جناب ملکوں میں پھیلے اور علاقوں میں پھیلے۔ وہ فارس پہنچے، وہ شام پہنچے، وہ لبنان پہنچے، وہ عراق پہنچے، وہ قسطنطنیہ پہنچے، وہ قبرص پہنچے، وہ الجزائر پہنچے، وہ مراکش پہنچے، وہ علاقوں میں پہنچے، وہ افغانستان کی سرزمین پر پہنچے، وہ جناب آپ کے پشاور پہنچے، وہ پنجگور پہنچے، وہ جناب ٹھٹھا میں پہنچے، وہ جناب حیدرآباد میں پہنچے، وہ سکھر میں پہنچے، وہ کریا کریا، بستی بستی، علاقے علاقے، در در اور گھر گھر پہنچتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی، انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی، بھوک کی پرواہ نہیں کی، پیاس کی پرواہ نہیں کی، علاقے کی پرواہ نہیں کی، وطن کی پرواہ نہیں کی، جناب لوگوں کی پرواہ نہیں کی، بچوں کی پرواہ نہیں کی، جناب بیوی کی پرواہ نہیں کی، اور گھر کی پرواہ نہیں کی۔ مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا، روضہ چھوڑ دیا، حرم چھوڑ دیا، نبوی کو چھوڑ دیا، بیت اللہ چھوڑ دیا، کعبہ چھوڑ دیا، مطاف چھوڑ دیا، سعی کو چھوڑ دیا، حج چھوڑ دیا، عمرہ چھوڑ دیا، مقدس زمین کو چھوڑ دیا، اور چلتے چلے گئے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اسلام ترقی کر رہا ہے، اسلام غلبہ پا رہا ہے۔ ذرا توجہ تو کرو، یہ صدقہ کس کا ہے، یہ نتیجہ کس کا ہے؟ تو ایک ہی آواز آتی ہے، ایک ہی صدا آتی ہے کہ یہ صدقہ اور یہ نتیجہ صرف اور صرف صحابہ کا ہے۔ کس کا صدقہ ہے؟ کس کا صدقہ ہے؟